میں آپ سے کروں گا رضوان رضی صاحب، وہ اس لیے کیونکہ یہ معاملہ شاید آپ بڑی اس کو عرصے سے بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں اس تمام تر صورتحال کو، اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا معاملہ۔ اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں رضی صاحب کہ ایک بار پھر ایک تاخیر سامنے آ رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس میں پھر ایک نئی ڈیٹ سامنے آ گئی ہے۔ ایک تو یہ کہیے گا کہ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ ڈیلے سامنے آ رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کل جو حکمران اتحاد کے قریب ترین سمجھے جانے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور پوسٹوں کے سوشل میڈیائی پوسٹوں کے ذریعے خبر تو دے دی تھی کہ 6 کو فیصلہ نہیں آ رہا، لیکن اس کی کوئی لاجک نہ کل سمجھ آئی تھی نہ آج سمجھ آئی ہے کہ یہ فیصلہ کیوں سامنے نہیں آ رہا۔ نہ جج صاحب جو ہیں وہ کسی کو کوئی جواز دینے کے پابند ہیں۔ اب اس کے بعد پھر نسیم صدیقی صاحب تو میں ہی بچ جاتے ہیں جو اس بات کو بتا سکیں کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ دیکھیے، جس طرح باقی فیصلوں کے بارے میں حکومت کے دعوے رہے ہیں کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، لیکن جو ان کے ساتھ ہوا یا ان کا اپیل میں جا کے جو حال ہوا وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے، اسی طرح اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ منی لانڈرنگ کی پروسیڈ تھی، واپس آئیں، قومی خزانے میں جانی چاہیے تھی، کیبنٹ نے نہیں جانے دیں، کیبنٹ سے اپروو کروا کے ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالیں، لیکن ایز اے فائن جو کہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو ہوا تھا۔ یہ مختصر سی اس کی داستان ہے۔ تو یہ وائلیشن کی گئی، تو اس وائلیشن کی بنیاد کے اوپر ان کے ہاں ہے۔ اب میں یہاں پہ اپنی رائے دے رہا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو تھی یا جو بھی مقدمہ کرنے والی قوتیں تھیں، وہ اس میں جو زوجہ ہیں عمران خان صاحب کی، بشرا بیگم صاحبہ، ان کو بھی گھیرنا چاہتے تھے، اور ان کو گھیرنے کے لیے جو 2 اسٹرانگ کنیکشنز ہو سکتے تھے، ان میں سے ایک تو وہ جو آج کل ان کے ہمسائے صدیقی صاحب کے ہمسائے میں ہوتے ہیں، وہ کیا ہے جی، وہ جو بہت سارے ہیں، وہ بہرحال ابھی نام آ جاتا ہے میرا، تو وہ جو زلفی بخاری صاحب تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں، وہ دوسرے صاحب جو ہیں جو ہیوی ویٹ ہیں، شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب، کیا بات ہے، شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی مسنگ لنک ہیں اس کے اندر، اور ان کا کوئی بھی انپٹ لیے بغیر اس کی تحقیقات یا تفتیش مکمل کی گئی ہے۔ رائٹ، میں صدیقی صاحب پی ٹی آئی ہے، یہ سب دکھاوا ہے اگر معاملہ کہیں اور چل رہے ہیں۔ ویسے بھی تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ اصل طاقت جن کے پاس ہم سے بات کرنی ہے، ہم نے یہ تو ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، آدھی انفارمیشن دی ہے انور صاحب نے، آدھی چھپا گئے ہیں۔ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ گزشتہ ہفتے 3 دفعہ محترمہ جو ہیں وہ سی ایم کے پی ہاؤس کی انیکسی سے بغیر پروٹوکول کے نکلی ہیں اور کسی سے جا کے ملی ہیں، پھر واپس آئی ہیں، پروٹوکول ساتھ لیا اور اڈیالہ پہنچی۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کے لیے بھی یہ ظاہر ہے، یہ پھر خبر ہی ہوگی کہ وہ پچھلے ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ پروٹوکول کے ساتھ، اور ہمیں تو علی بھائی آپ نے بریکنگ نیوز سنائی ٹی وی کے اوپر کہ وہ ملاقات کے لیے پہنچ گئی ہیں، تو رابطہ کاری ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب ہم ان سے پوچھتے، ان کے ذریعے ہو رہی ہے، جب جن سے آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ ان سے ہی مذاکرات کریں گے، جب ان سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی براہ راست یا بالواسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے، جو بھی رابطہ کاری ہے وہ حکومت ہی کر رہی ہے اور حکومت کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، یہی ان کی اس وقت تک آفیشیل پوزیشن ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، اس وقت جو بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے سے، وہ یہ ہے کہ بانی جو ہیں وہ تو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی این آر او یا کوئی معاہدہ۔ ہاں، ان کے اوپر معاہدہ ٹھونسا جا رہا ہے، جس طرح 19 ان لوگوں پہ ٹھونسا گیا جن کو پچھلے دنوں 6 ماہ کی رعایت دے کے تو رہا کیا گیا۔ یہ ایک بیانیہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے مستقبل کی صورت گری سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیشنل پریشر کیا ہے؟ امریکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ابھی میرے بھائی، پیارے بھائی نسیم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ پریشر ڈال رہا ہے۔ فلسطین کے قتل عام کے بعد امریکہ یا یورپ اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ دنیا کو جا کے ہیومن رائٹس کا سبق پڑھائیں؟ مطلب کہ میرا مطلب کمال ہی ہو گیا نا یار۔ ویسے مطلب وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہوا ہے، لاکھ کے قریب بے گناہ گھروں میں بیٹھے ہوئے معصوم بچے، خواتین ٹارگٹ کر کے مارے گئے،
اور امریکہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی ہم ان کو بم دے رہے ہیں، اور ابھی جاتے جاتے بائیڈن نے پرسوں ہی $8 بلین کے مزید بم اپروو کیے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ ہمیں بتائے گا ہیومن رائٹس کیا ہوتا ہے یار، فار گاڈ سے۔ ایک میں چھوٹا سا جملہ آپ کی بات میں ایڈ کروں گا آپ کی اجازت کے ساتھ۔ آپ نے بالکل ٹھیک کرا، حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ امریکہ میں ملینز مارچ ہو رہی ہے اور وہ فلسطین کے حق میں نکل رہی ہے؟ وہاں برطانیہ کی عوام پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا پالیسی کو مگر نہیں ہوتا، لیکن عوام وہاں پہ یقیناً بہت زیادہ عوام کے سینٹیمنٹس اور ہوتے ہیں، لیکن وہ پالیسی کے اوپر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ بوسنیا کے معاملے کے اوپر جب مظاہرے ہوئے تھے تو امریکہ نے مداخلت کی تھی، اور امریکن مداخلت کے بعد ہی بوسنیا کے اندر جینوسائیڈ رکا تھا۔ یہ بھی بات ریکارڈ کے اوپر رہنی چاہیے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے امریکن پریشر کا دوسرا فیس ہمیں بتایا گیا رچرڈ گرنیل صاحب۔ رچرڈ گرنیل صاحب گزشتہ 10 روز سے خاموش ہیں۔ پہلے وہ علی ڈار کی بھی ٹویٹ کا جواب دے رہے تھے اور رومن اردو میں دے رہے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب میرا مطلب ہے دوسرا سارے خاموش ہیں نا، دوسرا فیس یہ تھا، ادھروں تو ٹوٹل چلے گئی ہے نا، تو خاموشی ادھروں سن لو، انہوں نے پوچھا بھین تسی کیوں خاموش، آپ کیوں خاموش ہیں بھائی؟ کہتے ہیں ہم نے تو مینج کر لیا ہوا ہے، ایسے تو وکیل کر لیا، اور وہ جہانگیر جدون جیسا کوئی کامیاب وکیل کیا انہوں نے کہ وہ جو ہے چپ کر کے چل کر کے بیٹھے ہوئے۔ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہ MBS کے ذریعے اور پریزیڈنٹ جی کے ذریعے حکومت پاکستان نے اپنی سفارتکاری پوری کر لی ہے کہ اگر MBS کا کہنا نہیں مانیں گے تو ایلن مسک صاحب جو ہیں وہ تو چائنا کے زیر اثر ہیں، ان کی تو وہاں پہ $1.4 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے میں، تو وہ تو ان کے کہنے سے اچھا حکومت نے مینج کیتا تو سفارتکاری ہو